محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ کیا اللہ نے سورہ فتح میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ آگے بطور دلیل کیا پیش کیا ہے، والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کی صحبت میں ہیں۔ اتنے عالی صفات لوگ ہیں کہ یہ صفات صرف نبی کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں اور کسی کی صحبت سے یہ صفات حاصل نہیں ہوتی۔ والذین معہ، پہلی چیز صحبت ذکر فرمائی، پہلی چیز صحبت ذکر فرمائی، والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں۔ بھائیو، دین صرف کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ صحبت سے سمجھ میں آتا ہے۔ اہل اللہ کی، اولیاء کرام کی، سلف صالحین کی سنگت اور صحبت سے رنگ چڑھتا ہے، رنگ چڑھتا ہے۔ صرف کتابیں پڑھنے سے بعض اوقات آدمی بہک جاتا ہے، جب تک کوئی رہنما نہ ہو، جب تک کوئی بتانے والا نہ ہو، جب تک کسی نیک کامل ولی کی صحبت نہ ہو تو انسان دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ ہیچ چیزیں، ہمارے شاعر اقبال نے کہا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نہ شد، ہیچ حلوائی نہ شد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نہ شد۔ میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دی تو میں نے یہ ربائی وہاں پڑھی، ان کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھا اور یہ ربائی بھی پڑھی، اپنے شاعر کو یاد کیا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ ہیچ آہن خنجرے تیغے نہ شد، لوہا پڑے پڑے خود بخود خنجر نہیں بنتا، کوئی لوہار اسے خنجر بناتا ہے۔ ہیچ حلوائی نہ شد استاذ کار، کوئی پیدائشی طور پہ مٹھائی بنانے والا نہیں ہوتا۔ مٹھائی بنانے والا سمجھو ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، سوداگر، جتنے زندگی کے کام ہیں، کوئی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا۔ تا غلام شکر ریزے نہ شد، جب تک کسی کام والے سے وہ سیکھتا نہیں، اسے کام نہیں آتا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، مولانا روم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مولانا روم نہیں بن سکے جب تک شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے۔ تا غلام شمس تبریز نہ شد، قونیہ میں دونوں بزرگوں کے مزار قریب قریب ہیں، شمس تبریز بھی وہیں ہیں اور مولانا روم بھی وہیں ہیں۔ لیکن میں دنیا میں پھرا ہوں اور بہت جگہ اہل اللہ کے مزارات پہ جانا ہوا، لیکن جو مولانا روم کا رنگ دیکھا وہ تو کہیں بھی نہیں دیکھا کہ وہاں غیر مسلم مسلمانوں سے بھی زیادہ تھے۔ باقی اہل ایمان مسلمان جاتے ہیں، لیکن وہاں دیکھا کہ جتنے اہل ایمان تھے اتنے ہی غیر مسلم تھے، ان کی عورتیں، مرد، بچے۔ اور پہلا مزار دیکھا جہاں ٹکٹ لگا ہوا تھا، 20 لیرہ کا ٹکٹ تھا، یعنی کوئی ہمارا 900 روپیہ بنتا ہے، اور وہ باہر کھڑے ہوتے تھے لوگ، تو جو عورتیں غیر مسلم آتی تھیں نیم مریاں تو ان کو وہ عبایا دیتے تھے، وہ پہن کر وہ اندر داخل ہوتی تھی، پھر جب دروازے سے نکلتی تو ان کو واپس کر دیتے تھے۔ تو ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ مولانا روم فلسفی تھے، منطقی تھے، اور فلسفہ اور منطق آدمی کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے، عجب پیدا کر دیتا ہے۔ صرف فقہ پڑھنے سے طبیعت میں غصہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور تیزی آ جاتی ہے، اس لیے اہل اللہ کی صحبت سے اس میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ تو مولانا روم درس دے رہے تھے، طلبہ بھرے پڑے تھے اور کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ مسجد میں ایک حوض تھا جس کے کنارے سبق ہو رہا تھا، تو شمس تبریز رحمت اللہ علیہ آئے، دیہاتی رنگ روپ حلیہ، تو انہوں نے بڑی سادگی سے مولانا روم سے پوچھا، این چیست؟ کتابوں کا ڈھیر تھا۔ مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے دیکھ کر بڑے انداز سے کہا، این است کہ تو نمی دانی۔ ارے بھائی دیہاتی میاں، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو اپنے علم کا ایک انداز تھا کہ یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ شمس تبریز آگے بڑھے اور ایک دم کتابوں کو جو دھکا دیا ساری حوض میں جا گری۔
مولانا سر پیٹ لیا تیرا ستیہ ناس، میری ساری زندگی کی محنت تو نے ضائع کر دی، تو ہاتھ سے لکھتے تھے، کوئی پریس تو تھا نہیں، ارے یہ تو نے کیا کیا، میری ساری زندگی کی محنت برباد کر دی۔ شمس تبریز مسکرائے، حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کر کے ساری کتابیں خشک باہر ڈالتی، حتیٰ کہ ان پر پڑا غبار بھی اسی طرح اٹھ رہا تھا۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ سر پہ ہاتھ مارا، این چیز، ارے یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز نے مسکرا کے کہا، این آست کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ نہ پھر فلسفہ بھی رہ گیا، منطق بھی رہ گئی، قیل و قال بھی رہ گیا، مناظرے بھی رہ گئے۔ پھر شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ پھر وہ مولانا روم بن گئے۔ پھر عشق و محبت کی وہ داستان لکھی ہے مثنوی کہ آج تک کوئی ایسا کلام نہیں لکھ سکا، آئندہ کوئی لکھے تو پتہ نہیں، بظاہر تو امید کوئی نہیں۔ تو سبحان اللہ، کیا علم کے دریا اور بہائے ہیں اس میں ان مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے۔ اور تو صحبت اور سنگت، والذین معاہ والذین معاہ، چرواہوں کو رضی اللہ عنہ بنا دیا اللہ کے محبوب کی صحبت۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہماری بیس بنیاد ہے۔ ہم بے بنیاد معاشرے کے لوگ نہیں، ہم کٹی پتنگ کی طرح نہیں، نہ منزل، نہ سمت، نہ ہوا میں اڑنے کی کوئی غرض و غایت، جس کے ہاتھ لگ گئی، جہاں کسی تار میں اٹک گئی۔ تو ہم آزاد نہیں بچو کہ جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں، جیسے چاہیں کمائیں، ہم آزاد نہیں۔ ہماری زندگی کی ہر چیز اللہ کی پابندیوں کے ساتھ مربوط ہے، جکڑی ہوئی ہے، اور انہی پابندیوں ہی میں ہماری راحت، سکھ، چین اور سکون ہے۔ اس وقت دنیا مادی لحاظ سے اتنی ترقی کر چکی ہے، خوبصورت ہو چکی ہے، لیکن لوگوں کے مسائل اتنے ہی بڑھ چکے ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، ٹینشن بھی ہے۔ 98 آج سے 20 سال پہلے میں 4 مہینے کے لیے امریکہ گیا تھا جماعت میں، تو یہاں قریب گاؤں ہے، ادھر ملت روڈ پر دھنولا، وہاں کے ایک تھے ڈاکٹر یوسف صاحب، وہ پورے یہ چلڈرن وارڈ کے وہ تھے، ہیڈ تھے وہ۔ تو وہ انہیں پتہ چلا تو ملنے آ گئے، تو باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ ڈپریشن کی کئی کمپنیاں میڈیسن بناتی، ایک کمپنی کا میڈیکل ریپ انہیں بتا رہا تھا کہ صرف ہماری کمپنی کی جو ٹیبلٹ ہے ایک، وہ 13 کھرب ڈالر کی کینیڈا امریکہ میں 1 سال میں فروخت ہوئی ہے۔ 1 سال میں، جھوٹ بولا تو انہوں نے، سچ بولا تو انہوں نے، لیکن میں نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی مجھ سے غلط بیانی کی۔ 13 کھرب ڈالر کی ایک ٹیبلٹ ایک کمپنی کی امریکہ اور کینیڈا میں استعمال ہوئی، جو دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے۔ جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے، جتنا ہم اللہ کے نبی سے دور ہوں گے، ہم منزل کھو دیں گے، ہم راستے سے بھٹک جائیں گے، نہ ہمارے اندر کی دنیا آباد ہوگی، نہ باہر کی دنیا آباد ہوگی۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ لا الہ الا اللہ یہ ہمارے جڑ کی طرح ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ دل میں اتارا جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ نکل کر پورے وجود پہ آ جاتا ہے۔ جب جڑ کمزور ہوتی ہے تو اوپر والا درخت خود کمزور ہو جاتا ہے۔
اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، شاخیں بیمار ہو جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، اور جب اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ہرا بھرا ہوتے 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 پھلدار بھی ہوتا ہے، سایہ دار بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے ماں کی گود میں لا الہ الا اللہ دیا۔ اس کی جڑ لگانا محنت سے ہوتا ہے، اس کی جڑ لگانا جان جوکھوں کا ایک سفر ہے۔ جو اس کو پورا کر لیتا ہے پھر موت کے بعد ایک لمبی زندگی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کے ہر چاہے کو پورا کر دے گا۔